اسلام کو ہندوستان کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. انگریز متفق ہے اس بات پر کہ شکشا کو مٹایا جائے. بڑی گہری چالیں ان کی ہوتی ہے. جہاں ظاہر میں ہمدردی وہاں باطن میں یہ کہ اسلام اہل اسلام کی اصلاح کرنے. جب یہ ہندوستان کا آزادی کے آواز قریب آ گئے تھے اس زمانے میں وہ باقاعدہ اور متدر ہوا اور اس میں اعلان ہونے ہی ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی تعلیم بند کی جائے. اللہ کے مطابق جو رجسٹرڈ ہوں ان میں نازک قرآن پاک آگے وغیرہ نہیں ہوں گے. اللہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی یاد سے اپنے شوق سے اس کو یاد کرایا تو کرائے. ان کی نظریں بہت نزدیک کی تھی, کئی نظریں تھیں, وہ تو خوش تھے کہ قرآن پاک کے حفظ کی جانچ کر رہی ہے. بہت کم معلومات ہیں ان میں ذکر کر رہا ہوں. اب سے 70-75 سال پہلے کرتا ہے یہ پوچھ کرنے پڑتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے بھی فارم کر آیا جو چین ہو گئے. اور شیخ کو فوراً اطلاع کی, بلوایا, شاورت ہوئی. حضرت مدنی علیہ الرحمہ کو مستقل ان سے بات چیتیں ہوئی کیونکہ اس کے اصل ورکر کلام آزاد تھے, انہیں کو ہموار کر دیا گیا تو اس کا اعلان کریں. اس درمیان میں رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان میں شامل ہوئی. حضرت مدنی علیہ الرحمہ تعداد کے آنے والے معمولی شخصیت تھے, وہ بھی مولانا آزاد جس کو پنڈت جی بھی ان کو دلانی کہتے تھے. آخر یہ حضرات اکٹھے ہوئے تو ذہن بنایا گیا. شیخ کو یہ بات کہتے ہیں کہ جب نازک قرآن پاک سرکاری طور پر قانون بند ہو گیا اس کو ابتدائی نہیں ہے. کسی قاعدہ پڑھا ہو, قاعدے پڑھے ہو, ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہو, وہ آگے حفظ بھی کرے گا اور آئندہ اور ڈگری پڑھے گی اور جو ابتدائی اس کو بندشیں لگا دی گئی اور قرآن پاک پڑھے گا, کام کر رہا ہے. یہ ان سب حتیٰ کہ پھر محسن صاحب سے وہ بھی اعلیٰ خطیب تھے, حالانکہ کہ نوکری تھی اس زمانے میں. یہ حتیٰ کہ مولوی مکرم آزاد مولانا کی بات پہنچی تب بڑی مشکل سے وہ بات بنی. قائد صاحب خان بات آئی, اتفاق کے بعد قائد صاحب کو خطیب بنا دیا گیا. آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں. اس وقت جو ترتیب فرمائی اور سرکاری قوانین کے درجے ہوئے لگی اور اسلام میں ہر ایک کی ہندو مسلم سب کے نجات اور سب کے لیے اس میں ہے. اور جو نقصانات تھے قرآن پاک کی بندش پر نازرہ پڑھانے کا وہ سب بڑی کھل کر کے تردید کی اور آخر وہ بات ختم ہو گئی اور مقاصد قائم کیے گئے. دارالعلوم سے تھوڑی پہلے کی بات جگہ جگہ یہ جو اتنے مقاصد نظر آ رہے ہیں ہمارے اکابرین کی محنت سے آخر اس مقاصدوں کا ہونا تھا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام زندہ فرمایا. پہلے رحمۃ اللہ علیہ کی گھر تبلیغ پہنچی, ذہن بنا, اہل اسلام نظر آنے لگے. ورنہ سکیم یہ تھی نہ قرآن پاک ہوگا نہ ہندوستان مسلمان ہوگا. آج یہ جو دورہ سے مکمل نظر آ رہے ہیں یہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہے. آج جو کہ مدارس ہے یہ اسلام اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہے. باقاعدہ میں ایسے ہوتے ہیں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے. معاملات فرمایا کرتے ہیں کون آپ بات سنیں بڑی شخصیت کا بلکہ وہ بھی مقبول حضرت محمد صاحب کا فرمایا کرتے ہیں. شاہجہاں نے اللہ کو جزائے خیر میں دلی کی جامع مسجد بنا کر کے مسلمانوں کو حفاظت کر کے نام ایک مسجد ہے, نوئے کے پیسے انداز کیے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت. ایسے ہی یہ جو تھوڑی تھوڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں دنیا میں بھی حیثیت رکھتے ہیں. جب قرآن کیوں سوچیں نہیں گھر کی بنیاد ہے, سارے اولاد اہل عیال اور پریوار سب اسی پر موقوف ہے. اگر ان میں فساد ہو گیا تو بچوں میں خیر نہیں آئے. فساد لڑائی اپنے آپ میں دیکھنے کو مشاہدہ کرے گا اور پھر ان کے اس فساد کو کیا ہوگا
ان میں دین نہیں آئے گا. اگر تعلیم دلائی تو پختگی نہیں جائے گی. اسی لیے بھائی بہت گہرے ہو کر میرے لیے ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہے میری